رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 6۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 6 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چاند کی چاندنی پورے گاؤں میں اپنا نور پھیلا رہی تھی۔ ہر چیز ایسے روشن تھی جیسے دن کا اجالا ہو۔ مومنہ صفا کو اپنے پاس سلا رہی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اگر کل رات کو واقعی ہی وہ شخص ادھر آ گیا تو کیا بنے گا؟ اتنا چھوٹا سا گھر ہے اور پھر اس کی نیت بھی خراب ہے۔ یا میرے رب، او میرے کریم رب، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ مومنہ کے لب حرکت میں تھے، اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بند ہو رہی تھیں۔ وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اپنا بچپن بھول گئی ہو مومنہ؟ بابا بابا، آپ اپنا بچپن یاد کرو اور اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بابا بابا رک جائیں، پلیز نہ جائیں۔ مومنہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا حیو یا قیوم، میرے اللہ، یہ کوئی اشارہ تھا میری مدد کے لیے؟ مگر بچپن کو یاد کیا کروں؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ مومنہ نے دائیں طرف کروٹ بدلی۔ حاجرہ جلدی چلو، پیاس لگی ہے، مومنہ نے اپنا بستہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، حاجرہ نے مومنہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ ایک لمبا راستہ طے کرنے کے بعد جب وہ پانی کے چشمے پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ آؤ اپنی پیاس بجھاؤ مومنہ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے لکڑی کی ایک چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ چلو حاجرہ، چلتے ہیں۔ ہاں چلتے ہیں۔ مومنہ نے نظریں جھکائی اور راستے پر چلنے لگی۔ رکو تو صحیح مومنہ، تم تو برا ہی مان گئی۔ لڑکا چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا۔ جواد، راستے سے ہٹو اور ہمیں جانے دو۔ نہیں جاتا، کیا کر لو گی آپ؟ جواد نے غصے سے اپنی آستین اوپر کرنا شروع کر دی۔ حیدر، حیدر بھائی، حاجرہ نے دور سے آتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر آواز دی۔ جواد نے حیدر کا نام سنا تو جلدی سے بستہ اٹھایا اور اپنے رستے ہو لیا۔ تم گھر جا کر بابا کو بتانا، اس کی بدتمیزیاں حد سے بڑھ گئی ہیں۔ حاجرہ نے مومنہ کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر کہا۔ نہیں، بابا کو نہیں بتا سکتے ہیں، بابا ہمیں ہی ڈانٹیں گے کہ اگر چشمے پر لڑکے تھے تو تم وہاں گئی ہی کیوں تھی؟ مومنہ مغرب کی نماز ادا کر کے بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی کہ اسے بابا نے آواز دی۔ آئی بابا۔ مومنہ بھاگتی ہوئی گئی اور سلام پیش کیا اور بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ مومنہ، آپ جانتی ہیں اس معاشرے میں عورت کو کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نہیں بابا، مومنہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتی اور غیروں سے ڈر جاتی ہیں۔ مومنہ، اگر آپ غلط نہیں ہیں تو ہمیشہ اپنے راز اپنے بابا، بھائی یا کوئی بھی جو آپ کا محافظ ہے اس کو بتائیں، اور اگر آپ غلط بھی ہوں تب بھی اپنے بابا سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ مسئلہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، آخر میں بابا نے حل نکالنا ہی ہوتا ہے۔ جی بابا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مومنہ سمجھ گئی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ میں شام ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی اور کرما ادھر نہیں آئے گا تو پریشان نہیں ہونا۔ جی حالہ، میں دروازہ بند ہی رکھوں گی۔ او مومنہ، وہ کلثوم کے بچے آئیں گے، ان کو بھی قرآن پڑھا دینا۔ اگر کوئی اور ساتھ آیا تو اس کو بھی سبق دے دینا۔ شاہدہ بیگم نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جی حالہ، میں پڑھا دوں گی۔ اسد، جلدی سے سبق تیار کر لو، میں سنتی ہوں۔ مومنہ کمرے میں داخل ہو کر دوپٹہ اتارا، آئینہ اٹھا کر اپنے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا میں واقعی اتنی خوبصورت ہوں کہ لوگ میرا حسن دیکھ کر گمراہ ہو جائیں؟ شیطان میری شکل سے لوگوں کا ایمان ضائع کروا دے۔ کیا یہ چہرہ فتنے اور فساد کا شکار بن رہا ہے؟ مومنہ، تمہارا حسن اللہ کی امانت ہے، اس کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟
لوگ اس کے سحر میں کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔